حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ مچھلی والا جب لمبا واقعہ ہے، اگر میں یہی بیان کروں تو کافی ٹائم لگ جائے گا، جو چیز مجھے چاہیے میں وہ بتانے لگا ہوں۔ خیر جب ان کو دریا میں پھینکا، مچھلی نے اندر لے لیا، جب مچھلی سے باہر نکالا اللہ نے کہا ہاں یونس اب تیرا کیا ارادہ ہے، کیونکہ اللہ نے کہا تھا یہ نینوا والے، نینوا یہ جو کربلا کی زمین ہے اس کو نینوا کہتے ہیں، یہ بڑی پرانی بستی ہے نینوا، کہ یہ نینوا والوں سے جا کر کہو کہ میرے خوف کا لحاظ رکھو، میرے قانون کو مانو، ورنہ میں شام تک تم پر عذاب بھیج دوں گا، ان کو میری منیادی کر دو جا کر۔ تو جناب یونس نے کہا اللہ سائیں میں بھاگا اس لیے تھا کہ میں جا کر ان کو ڈر سناؤں گا، تو پھر رحم کھا جائے گا، پھر وہ مجھے برا بھلا کہیں گے بھی تم نے جھوٹ مارا ہے۔ اللہ نے کہا تو جو کہا تو وہ کر۔ اگلی بات چھوڑ، جناب یونس علیہ السلام نینوا بستی کے پاس سینٹر بازار میں آئے، کہا اے لوگو انسان بن جاؤ، اللہ کے قانون خدا کے قانون کو مان جاؤ، ورنہ شام تک تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اس نینوا کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا وزیر کو بلایا، انہوں نے کہا وزیر یہ بندہ کہتا صحیح ہے کیونکہ نبی اللہ کا جھوٹ نہیں بولتا، منیادی کرو سارے نینوا میں، صبح سے شام تک کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلائے گی، کوئی گائے اپنے بچھیرے کو دودھ نہیں پلائے گی، کوئی بھینس کوئی بکری، ان کے بچے جدا کر دو، ماؤں سے بچوں کو جدا کر دو، تمام انسان جو ہے ننگے پاؤں ننگے سر ننگے پنڈا بھی، اور ٹاڑ کے پہننے کپڑے جو پہن سکتے، غریبی والے من کر تو صبح سے شام تک ماتم کرنا ہے، اپنا سینہ پیٹنا ہے، صبح سے شام تک آپ نے رونا پیٹنا ہے، ادھر مائیں بچوں کو روئیں گی، بچے ماؤں کو روئیں گے، بچھیرے گاؤں کو روئیں گے، کائنات میں ایک وین ہر طرف سے شام تک آہو زاری، پکار ماتم، گریہ زاری، رونا پیٹنا۔ جب شام ہوئی تو اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس نے کہا یا اللہ تم نے دیکھ لا وہی کیا جس کا مجھے ڈر تھا، اب لوگ مجھے کہیں گے عذاب تو آیا نہیں۔ ناراض پھر اللہ سے ہو گئے جیسے پہلے ناراض ہو کر چلے گئے تھے جہاز میں بیٹھ کر۔ خیر دھوپ تھی بڑی، سایہ بھی کوئی نہیں، کہا یا اللہ کوئی یہاں پہ کوئی جھونپڑی کے ارد گرد کوئی بیل ہوتی، کوئی چھایا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ خیر صبح اٹھے تو ایک کدو نے بیل کی ہوئی ہے، پوری جھونپڑی پر ایک سایہ بنا خوبصورت، اس نے کہا بڑا مزہ آئے گا سارا دن بڑی ٹھنڈی ہوائی، مزہ آیا، رات ہوئی، خیر صبح آئی تو بیل ٹکی گئی ہے، کیڑے نے اس کو کاٹ دیا، بیل سوکھ گئی، صبح اٹھے تو بیل کو اوہو اتنی اچھی بیل تھی، اللہ سائیں ہائے ہائے بیل مر گئی، مرجھا گئی، افسوس کرنا ایک بیل کا شروع ہو گئے۔ اللہ بادشاہ نے یوں دیکھا، کہا اے یونس کیوں پریشان ہے؟ انہوں نے کہا جی بیل مر گئی مرجھا گئی۔ انہوں نے کہا تم نے لگائی تھی؟ کہا نہیں سائیں لگی لگائی ملی تھی۔ کتنا دکھ ہوا تجھے اس بیل کا؟ اس نے کہا جی مجھے بہت دکھ ہوا اس بیل کا۔ اللہ بادشاہ فرماتے کہ ایک بیل تم نے لگائی بھی نہیں تھی اپنے ہاتھوں سے، کیڑا اس کو کاٹ گیا، تجھے اتنا دکھ ایک بیل کا ہو رہا ہے؟ ارے جن کے لیے تو بدوا کہہ رہا ہے کہ کار ان کو تباہ کر، انہوں نے معافی مانگ لی، میں نے ان کو خلق کیا، میں سب کو کیسے مار دوں؟ یہ میری مخلوق ہے، میرا مقصد ان کو سمجھانا تھا، وہ تم نے دیکھا نہیں شام تک وہ رونا پیٹنا شروع ہو گئے، دعائیں مانگنا شروع ہو گئے، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اس واقعہ سے پتہ یہ چلا کہ رونے پیٹنے والوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، وہ کافر بھی ہوں تو اللہ ان کو معاف کر دیتا، وہ سارے مسلمان تو نہیں تھے نا۔ اور بابا صبح سے شام تک ماتم رونا پیٹنا، اللہ کو ترس آ گیا، اللہ نے ان کے گناہوں کو بھی ان کو معاف کر دیا، ان کو جاؤ عیش و آرام کرو جیو، پتہ چلے رونے سے معافی مل جاتی۔ ملا کہتا کون لکھا ہوا ہے رونا گناہ ہے؟ اپنی ماں پیو مر جاندہ تے رو رو کے کسی ملا کو نہیں پوچھتا جا کے میں روں کہ نہ روں، ابا جی مر گئے اماں جی مر گئے، کبھی بسیتے جا کر تم نے نہیں پوچھا۔ حسین کے لیے پوچھتا ہے، رسول کے بچوں کے لیے پوچھتا ہے۔